बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में ये नावल पीर कामिल द परफेक्ट मेंटर लेकर आई हूँ, जिसे उमैरा अहमद ने लिखा है। वो उर्दू दुनिया की बहुत मकबूल और हर दिल अजीज़ मुसन्निफ़ा हैं। इनके कलम से बहुत ही सबक आमोज़, हौसला बुलंद करने वाले और सबसे बढ़कर मशरक़ी रिवायत को बहुत हुस्न सलीके से वो पेश करती हैं। इनके कई अफ़साने और नावल ड्रामों की शक्ल में टीवी दुनिया में काफ़ी मकबूल और पसंदीदा करार पाए हैं, जैसे दुर्र शहवार, मात, मेरी ज़ात, ज़र्रा बेनिशान, जिंदगी गुलजार है, कंकर वगैरह। जिस तरह से मुसहफ़ को जब मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के लिए, उसमें मरकज़ी किरदार कुरान के इर्द गिर्द था, इसी तरह इस नावल में मरकज़ी किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मुश्तमिल है कि कैसे एक कादियानी यानी अहमदिया फ़िरके की लड़की को जब पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना कितना लाजमी जुज़ है, ईमान इसके बगैर नामुकम्मल है, आपका दीन नामुकम्मल है। जब वो हक़ को जान लेती है और फिर उसे मान लेती है, तो कैसे वो लड़की अपनी ज़िंदगी की हर आसाइश, अपना घर, इज़्ज़त और यहाँ तक कि अपना करियर भी, जो उसे अपने बाअसर व रसूख़ वालिदैन से मिलना था, सब कुछ छोड़ देती है, कुर्बान कर देती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। ये जो नावल है, इसके बारे में उमैरा साहिबा खुद फरमाती हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक। पीर कामिल को, परफेक्ट मेंटर को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आपके लिए लिखा है। आप सबकी ज़िंदगी में आने वाले इस मोड़ के लिए जब रोशनी या तारीकी, तारीकी यानी डार्कनेस के इंतखाब यानी चॉइस का फ़ैसला हम पर छोड़ दिया जाता है। हम चाहें तो इस रास्ते पर कदम बढ़ाएं जो रोशन है, और चाहें तो तारीकी में दाखिल हो जाएं। रोशनी में होते हुए भी इंसान को आंखें खुली रखनी पड़ती हैं अगर वो ठोकर खाए बगैर जिंदगी का सफर तय करना चाहता है। तो तारीकी में दाखिल होने के बाद आंखें खुली रखें या बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तारीकी, डार्कनेस ठोकरों को हमारी जिंदगी का मुकद्दर बना देती है, मगर बाज़ दफ़ा तारीकी, डार्कनेस में कदम धरने के बाद ठोकर लगने से पहले इंसान को पछतावा होने लगता है। वो वापस उस मोड़ पर आना चाहता है जहां से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। तब सिर्फ उसे एक चीज़ उसकी मदद कर सकती है, कोई आवाज़ जो रहनुमाई का काम करे और इंसान इताअत के अलावा कुछ ना करे। पीर कामिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आवाज़ है जो इंसानियत को तारीकी से रोशनी तक लाती है, ला सकती है और लाती रहेगी अगर इंसान रोशनी चाहे तो। और यकीनन हिदायत उन्हीं को दी जाती है जो हिदायत चाहती हैं। आइए एक बार फिर पीर कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुने। और जिन सामीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत और अहमियत का पता अगर चल गया है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को अहाता करें, यानी एक साथ मुकम्मल करें, तो उसे ट्रेसिंग फुटस्टेप्स पर सब्सक्राइब करें और सुनिए। उसे मैंने सिर्फ 40 एपिसोड्स में लिया है, जामे तरीन अंदाज में है, और वो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद और कारामद होगी। और देखिए, ये इल्म तो हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ने बताया कि जो आखिरत के ताल्लुक से आपको गाइड करे, वो इल्म आप पर फ़र्ज़ है। तो इसलिए आइए हम फिर से हादिए बरहक द परफेक्ट मेंटर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनते हैं, उमैरा अहमद की ज़बानी, उनके कलम से, आवाज़ मेरी। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रान। चैप्टर नंबर 1। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई, फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा।
وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے کے دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ FSC کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنی فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین اور مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم از کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں کہ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ تو ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے اور دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں لمبی زندگی چاہیے، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی تو میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بری خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بننا، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبعی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبعی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہاری طبعی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی، پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، وہ یقین سے بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو میں کبھی یقین نہیں کر سکتی تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا۔ جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنستی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑو اور سیدھے سیدھے مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی۔
امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی، بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کس بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی، مگر جب تک میں تمہاری خواہشات کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ پلیز، اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ قدرے چونک کر اسے دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، وہ شاک تھی، حیرت زدہ تھی۔ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معیز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر بھرپور قوت سے معیز کے ٹانگ پر دے مارا۔ معیز کے حلق سے ایک بار چیخ نکلی اور اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ بری طرح رگڑ آئی تھی اور معیز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیز نے ایک بار پھر دہاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا تو تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز نے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دوبارہ دور پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پہ پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کے کالرز کو کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی اور اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں، معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج
लाउंज के कोने में एक पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मॉइस के पेट में मारा कि वो संभल कर या खुद को बचा नहीं सका। इसने यके बाद दीगरे इसके कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को, घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हुए। उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पे पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मॉइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई को कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मॉइज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी तो टूटी नहीं। मॉइज को इश्तियाल आ गया, तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई है। मॉइज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा, रिचर्ड ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए इस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फौक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नज़र मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मिल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस जिस मुल्क में इनकी शौहर की पोस्टिंग हुई थी वहां वो सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। अपने पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मैरियन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून को डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें इस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा रिचर्ड मुस्कुराई। एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजरें इस लड़के पर रखीं जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। इसके बाद मिसेस समांथा रिचर्ड ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। इनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जह देखा। वो फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर इनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा रिचर्ड्स मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़की को देखा तो एक बार फिर वो खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर इनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और कुछ झुंझलाते हुए खामोश हुई, और उनके खामोश होते ही लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थीं। एक नज़र मिसेस समांथा रिचर्ड को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। इसके अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्जी जवाब आया। अब वो चुभती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो।
انہوں نے سپنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یکے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکا اب سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا رچرڈز کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈز کے بعد اس مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا رچرڈ نے اچھالا تھا، اور سمانتھا رچرڈ کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈز نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائی جانے والی لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھیں، جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ خفیف سے ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر پھر ایک بار اس لڑکے کو دیکھا، اور وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ اس بار اندر سے امامہ کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں، دروازہ کھولو، وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ امامہ اس کی جانب پشت کیے اپنی بیڈ کی طرف بڑھی۔ تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ آخر تم اتنی جلدی دروازہ کیوں بند کر لیا تھا؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بس مجھے نیند آ رہی تھی مجھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ تم رو رہی تھی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ امامہ کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اور وہ اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، رو تو نہیں رہی تھی، بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں؟ اس نے کچھ تشویش کے انداز میں، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی، اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھی منہ لیٹ کر اس نے تکیا میں منہ چھپا لیا، اور ایک بار پھر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، اب آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو، اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، اور نہ ہی میں اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری سٹڈیز اور پیپرز میرے مسئلے ہیں، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو تم اس وقت یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائڈ، اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کری۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا، طیبہ نے ایک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں، میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا، اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔
फ्लोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफ़े आगे पीछे करते इन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। इनकी जिस्मानी हरकत से इनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए एक बहुत मानूस सीन था। फिर इनकी नज़रें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरीं। 25 स्टूडेंट्स में से इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रखे बैठा था, एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साला कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास गुजरते हुए उससे एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमाया। 30 मिनट के बाद इसे वो पेपर इनसे ले लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में उससे पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांसिस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके इनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला इससे नहीं कहा। वो जानती थी इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। वो अगर इसे एक बार फिर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर या बाजू और सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो, और वो ये तस्लीम करती थीं इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके पेपर में किसी भी एक गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ इसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा। मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर ये पेपर्स 150 साल की उम्र में मैं हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र इसके पेपर के सफ़हात को उलट पुलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र भी इन्हें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उस पेपर में कितने नंबर गिनवाएगा, यानी कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लपेटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, इसी के लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ तो फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दे दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई है। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई कि ये घबराने वाली क्या बात थी। 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थीं और हाशिम इनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था और वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, ख़ास तौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा असजद को पसंद करती है और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ वो बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है,
پھر بھی وقت کہاں ہوتا اس کے پاس، سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں، اور چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، وہ جتنے دن یہاں رہتی ان کی نظریں ان پر اسی طرح مرکوز رہتے۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمے لگاؤ بس بھول ہی جاتا ہے۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا، جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں، بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر وہ مشتمل وہ 14-15 سال لڑکے کا گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں مختلف لڑکیوں پر آوازیں کستے رہتے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے، جنہیں وہ دوقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لاٹ میں گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور پر سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھی۔ اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کا ایک مظاہرہ کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جانا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سال کا وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں، اور ٹھیک 12 بجے لائٹس ایک دم دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کے ونڈ سکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ سکرین چور چور ہو گئی، اور لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔